بے انتہا مختصر حمد و صلات کے بعد تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ روٹین کے اعتبار سے گو کہ میرے جمعۃ المبارک کا جو موضوع تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور قربانی کے حوالے سے تھا، لیکن حالیہ دنوں میں ملک پاکستان میں ایک رونما ہونے والے ایک دل خراش واقعے کی وجہ سے آج ہم سرخیل اہل بیت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر، اور ان کے صدقے پروردگار عالم ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم قرآن پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول اللہ کی محبت کا حکم بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا درس بھی دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کا ادب و احترام کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح آپ سے جڑے ہوئے ہر رشتے کا ادب و احترام یہ ہم سب پر لازم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے خاندان کی محبت کو فرض کا درجہ دیا، یعنی مسلمان پر لازم کر دیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرے اور ان کا ادب و احترام کرے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیات ہیں جو ہمیں اہل بیت سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جن سے واضح طور پر ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے قرابت دار یعنی رشتہ دار آپ کے خاندان اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنی ہے اور ان کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے اور ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے دنیا کے اندر پروردگار عالم اسے عزت مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت عزت مقام اور مرتبے کا باعث بنتی ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھے تو اہل بیت کی دشمنی اور اہل بیت کا بغض یعنی رسول اللہ کے گھر والوں کا بغض، رسول اللہ کے خاندان سے دشمنی، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت نہیں کرتا، ان سے دشمنی رکھتا ہے یا ان سے بغض رکھتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ سمجھتے ہیں کہ یار کون سا ایسا بندہ ہوگا جو رسول اللہ سے محبت نہ کرتا ہو یا رسول اللہ کے خاندان سے محبت نہ کرتا ہو یا رسول اللہ کے اصحاب سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو ہم آپ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں، گزشتہ کئی دنوں تک ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان پر گفتگو کرتے رہے۔ اس گفتگو کا مقصد
یہی تھا کہ جب بعض حضرات نے صحابہ کرام کی توہین کی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ہر ممبر سے، ہر اسٹیج سے دفاع صحابہ کے نام پر خطبے پڑھے گئے اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے وہ بھی توہین ہے، اگر کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی توہین ہے، کیونکہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں، حضور علیہ السلام کے دوست ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی شوکت کو قرآن مجید نے بیان کیا، کبھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی کہا کلا وعد اللہ الحسنی۔ اور اہل بیت اطہار وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے متعلق قرآن نے کبھی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کبھی ان کے متعلق قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ تو قرآن نے جہاں صحابہ کرام کی عظمت، شان و شوکت کو بیان کیا، قرآن نے اسی مقام پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان فرمائی، بلکہ قرآن مجید کے ذریعے امت مصطفیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ تمہاری محبت کا مرکز اور عقیدت کا مرکز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا خاندان بھی ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو درس دیا، کہا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ رسول پاک نے کہا صحابہ کرام کو جمع کر کے، کہا کہ میرے اہل بیت کے متعلق تم اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف رکھنا۔ جب کبھی میرے اہل بیت کا ذکر ہو، میرے گھر والوں کا ذکر ہو، میرے خاندان کا ذکر ہو تو اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، ان کی توہین اور ان کی تنقیص اور ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے خوف سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ اپنے اہل بیت، اپنے خاندان کے متعلق غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے متعلق کس طرح اپنی امت کو نصیحتیں فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جس میں کہا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے پیغمبر، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس چیز کا؟ کہ میں نے تمہیں نماز سکھائی، قرآن سکھایا، دین سکھایا، میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی، تمہیں جو کچھ ملا نبی کے صدقے سے ملا، میرے وسیلے سے ملا، قرآن ملا میرے وسیلے سے، رمضان ملا میرے وسیلے سے، نماز ملی میرے وسیلے سے، روزہ ملا میرے وسیلے سے، زکوٰۃ ملی میرے وسیلے سے، حج ملا میرے وسیلے سے، رمضان ملا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے، قرآن ملا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے، بلکہ رحمان ملا تو وہ بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے مل جانے کے بعد میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر، کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں مانگتا، صرف یہ کہ الا المودۃ فی القربی، اتنے احسانات کے بعد تمہیں پابند کرتا ہوں جب میرے خاندان کا ذکر ہو، میرے اہل بیت کی بات ہو تو ان تمام چیزوں کے بدلے میں ان کے ساتھ محبت ضرور کرنا، ان کا ادب و احترام ضرور کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا ان تمام چیزوں کے بدلے میں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور یہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کا جو درس دے رہے ہیں یہ اس چیز کا بدلہ نہیں ہے، آپ نے جو احسانات ہم پر کیے یہ اس کا بدلہ نہیں، بلکہ یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہارا پروردگار تم سے محبت فرمائے گا، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔ جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے
تمہارا نبی تم سے محبت کرے گا، تمہارا رسول تم سے پیار کرے گا۔ اس لیے کہ یہ ایک اصول ہے، جب آپ کسی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، کسی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو پھر اس کا باپ بھی آپ سے پیار اور محبت کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو باپ خوش ہوتا ہے جب آپ رسول اللہ کے خاندان سے محبت کریں گے، رسول اللہ کے بچوں سے محبت کریں گے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ سے خوش ہوں گے بلکہ ان کی خوشی ایسی ہوگی کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کا یہ درس اور یہ پیغام ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، حضرت علی کی بات آ جائے، حضرت سیدہ فاطمہ کی بات آ جائے، حضرت امام حسن کی بات آ جائے، امام حسین کی بات آ جائے، تو رسول اللہ سکھا رہے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب میرے ان بچوں کا ذکر ہو تو تم نے ان سے محبت کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے، ان کے بارے میں تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ ان سے محبت کرو گے تو رب تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت کو فرض کا درجہ دیا گیا، یہ سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوں گے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے رسول پاک نے محبت فرمائی، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ نے محبت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، شب بھر سجدوں میں گزار دے، دن کو ہر روز روزہ رکھے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی آہستہ بولتے ہیں آپ، صحابی نہیں بن سکتا۔ شب و روز وہ عبادت میں گزارے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، لیکن وہ بندہ صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عبادت سے صحابی نہیں بنا جاتا۔ صحابی بندہ تب بنتا ہے جب حالت ایمان کے ساتھ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ عبادت سے بندہ صحابی، آہستہ بولتے ہیں، عبادت سے بندہ صحابی نہیں بنتا۔ بندہ صحابی بنتا ہے تو زیارت سے بنتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے بنتا ہے، تکنے سے بنتا ہے۔ جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ وہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ اور صحابی کی شان کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال۔ یعنی جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے وہ صحابی بنا۔ غور کریں، جس کے چہرے کو خود مصطفیٰ دیکھیں، ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کو دیکھے اور ایک وہ ہے جسے مصطفیٰ خود دیکھے۔ وہ حسن و حسین ہیں، وہ آل رسول ہیں، جنہیں رسول اللہ اپنے کندھوں پر بٹھائیں، اپنے کندھوں پر بٹھائیں، اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں تھمائیں اور ان کے قدم حضور علیہ السلام کے سینے کے پاس ہو۔ آپ دیکھیں زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں گود میں بٹھاتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، بائک پر بٹھا کر لے جاتے ہیں، گھر میں ہو تو سینے پر بٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پر بھی بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو بچوں سے جتنی محبت کیوں نہ ہو، کبھی اپنے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر آپ گلیوں میں نہیں نکلتے، گود میں اٹھا کر تو آہستہ بولتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ گود میں ہوتے ہیں۔ کبھی کسی باپ کو دیکھا کہ وہ کندھے پر بٹھا کر لے جا رہا ہوں؟ کسی دادا کو دیکھا؟ کسی نانے کو دیکھا؟ نہیں، لوگ شرماتے ہیں۔ اگر بچے کو گود کے بجائے میں نے کندھے پر بٹھایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آہستہ بولتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یعنی محبت تو ہے، اور اس محبت کا اظہار باپ پیشانی چوم کر بھی کرتا ہے، گال چوم کر بھی کرتا ہے، گود میں اٹھا کر بھی کرتا ہے، سینے سے لگا کر بھی کرتا ہے، لیکن کندھے پر بٹھا کر محبت کا اظہار کرتا ہوگا گھر پہ، کرتا ہوگا، آہستہ بولتے ہیں، گھر میں کرتا ہوگا، گھر میں اپنے کندھوں پر بھی اٹھاتا ہوگا، اپنی پشت پر بھی بٹھاتا ہوگا، اپنے سینے پر بھی کھلاتا ہوگا، لیکن جب گلی میں نکلتا ہے دنیا والوں کو محبت دکھائے گا
لیکن اس انداز تک نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے اپنے اہل بیت کے ساتھ کہ محبت کا اظہار رسول اللہ نے یہاں تک کیا کہ امام حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کر آپ گلیوں میں چلتے رہے اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا امام حسین سے کہ تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ بول کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ نہ بول سواری کتنی اچھی ہے, بلکہ یہ دیکھ یہ سوار کتنا پیارا ہے. تو رسول اللہ کی محبت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ اہل بیت سے رسول اللہ کی محبت کیا ہے. آپ نے نہیں سوچا کہ کوئی کیا کہے گا, حالانکہ اس انداز کے ساتھ بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے کر چلنا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. کہنا زور سے سبحان اللہ. یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. مگر پھر بھی لوگ بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں لیکن اس انداز کے ساتھ اس کا اظہار نہیں کرتے. رسول اللہ نے اس انداز کے ساتھ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کر کے اپنی امت کو دکھایا. یہ انداز رسول اللہ اپنے گھر میں بھی اختیار دنیا والوں کے سامنے کیوں آئے, انہیں پتہ چل جائے, پیغام دیا کہ میں جن سے اتنی محبت کرتا ہوں تمہیں بھی ان سے اتنی ہی محبت کرنی ہوگی, تمہیں بھی ان سے اتنی محبت کرنی ہوگی. یہ درس دیا, یہ پیغام دیا رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنے بچوں کو. قرآن نے کہہ دیا کہ اس خاندان سے محبت تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اگر تمہارے دلوں میں اس خاندان کی محبت نہیں تو ذلت تمہارا مقدر, رسوائی تمہارا مقدر. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرا مومن مرا. ایک حدیث میں کہا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا. کہے نا زور سے سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی محبت. قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی اہل بیت یا طہار کے متعلق. اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے اے رسول اللہ کے گھر والوں, اے رسول اللہ کے خاندان والوں, اللہ کا یہ ارادہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے, ناپاکی کو دور کر دے, ویطہرکم تطہیرا تمہیں رب کائنات ہمیشہ کے لیے پاک کر دے, صاف کر دے, ستھرا کر دے. گویا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار تو ایسے پاک ہیں, ایسے پاک ہیں کہ ان کی پاکی کا بیان خود رب کائنات قرآن میں کر رہا ہے. یہ ایسے پاک ہیں کہ جو ان کے دامن کو تھام لیتا ہے اللہ انہیں بھی پاکی عطا فرما دیا کرتا ہے. ان سے جڑنے والا, ان کے دامن کو تھامنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھوں کو پکڑنے والا, ان کے دامن کو تھام لینے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. ان سے محبت کرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ ایسے پاک ہے جو ان سے جڑتا ہے انہیں بھی پاک کر دیا کرتے ہیں. جو ان سے جڑتا ہے یہ انہیں بھی پاک کر دیتے ہیں. تو آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جاؤ, خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ, رسول اللہ کے بچوں کے ساتھ جڑ جاؤ, سید زادوں کا ادب و احترام کرو, جو آل رسول ہیں ان کے ساتھ محبت کرو, آل رسول کے ساتھ پیار کرو, آل رسول کے ساتھ عقیدت رکھو, ان کے ساتھ محبت رکھو, ان کی توہین نہ کرنا. آل رسول کی توہین یہ رسول اللہ کی توہین ہے. آل رسول کی توہین رسول اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر کوئی بندہ آل رسول کی توہین کرتا ہے اس کی یہ توہین اور اس کی یہ اہانت مصطفیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے اور خدا کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے. اہل سنت و جماعت ایک وہ جماعت ہے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑ جائیں, خود بھی جڑ جائیں, بچوں کو بھی جوڑ کر رکھیں, اپنے نسلوں کی حفاظت کریں, ان کے عقیدوں کی حفاظت کریں, ان کے ایمان کی حفاظت کریں. یہ آپ لوگوں پر فرض ہے. دیکھیں کہیں آپ کے بچے ادھر ادھر نہ نکل جائیں, یہ فتنوں کا دور ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہیں پر توہین رسالت ہو رہی ہے, کہیں توہین قرآن ہو رہی ہے, کہیں صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے, کہیں اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے, کہیں رافضیت ہے, کہیں خارجیت ہے, کہیں ناصبیت ہے, کہیں پر کیا, کہیں پر کیا. یہ فتنوں کا دور ہے. اس فتنے کے زمانے میں
اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ علماء اہل سنت کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہارا عقیدہ سلامت رہے۔ اہل سنت و جماعت کو رب کائنات نے یہ مقام اور یہ فضیلت اور یہ رحمت اور یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں کسی بھی ہستی کی توہین اور تنقیص نہ ہوتی ہے، نہ توہین اور تنقیص کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اگر توہین رسالت ہو تو اہل سنت و جماعت میدان میں آپ کو نظر آئے گی، توہین صحابہ ہو تو اہل سنت و جماعت میدان میں آپ کو نظر آئے گی، توہین اہل بیت ہو تو اہل سنت و جماعت آپ کو میدان میں نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے تو علماء اہل سنت تو میدان میں کھڑے ہو، صدیق اکبر کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں، فاروق اعظم کی صحابیت کا دفاع تو وہ کریں، لیکن جب کسی کونے میں کسی منبر پر بیٹھ کر کسی سٹیج پر بیٹھ کر اگر کوئی بدبخت اور لعین خاندان رسول کی توہین کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی توہین کرتا ہے تو اہل سنت کے سٹیج خاموش ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کے منبر خاموش ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ہمارے دل اس وقت بھی خون کے آنسو روتے ہیں جب کوئی بندہ صحابی کی توہین کرتا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے دلوں سے خون جاری ہوتا ہے اور ہمارا دل خون کی آنسو روتا ہے جب کوئی بندہ دین کا لبادہ اوڑھ کر آل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ گستاخی ہے، چاہے وہ کسی صحابی کی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی ایک فرد کی جائے، گستاخی کہلاتی ہے۔ جس طرح توہین صحابہ برداشت نہیں، اسی طرح ہم توہین اہل بیت کو بھی برداشت، آہستہ بولتے آپ لوگ، توہین اہل بیت کو برداشت۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بولیں یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہم کسی مسلک کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہماری بات اس کے خلاف ہوگی جو نبی کے خلاف بات کرے گا، جو صحابی کے خلاف، آہستہ بولتے آپ، جو اہل بیت کے خلاف بات کرے گا، اس کا تعلق کسی نسل سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، اگر وہ کسی صحابی کی توہین کرے گا تو ہم اس کے خلاف بات، آہستہ بولتے ہیں، بلند آواز سے ہم اس کے خلاف بات کریں گا۔ اگر اس کی جماعت کو یہ شوق چڑھ جائے، اس کی جماعت کو یہ شوق، بولتے نہیں ہیں، اگر اس کی جماعت کو یہ شوق چڑھ جائے کہ وہ اپنے بندے کے گستاخانہ خطاب کے ساتھ کھڑی ہونے کی کوشش کرے تو پھر ہمارا خطاب اس سے بھی آگے نکل سکتا ہے، ہماری باتیں پھر ان کے خلاف بھی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر آپ امن چاہتے ہیں تو پالیسی یہ ہے کہ آپ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف کہیں پر بھی بات نہ کریں، کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف نہ کسی اسٹیج سے بات ہونی چاہیے، نہ کسی منبر سے بات ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے ایسے ایسے کلمات آتے ہیں جس میں مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے، کبھی صحابہ کرام کی، سیدنا صدیق اکبر جس کو قرآن صحابی کہے، کبھی فاروق اعظم جنہیں رسول اللہ کہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا۔ اگر اس ہستی کی توہین ہوگی تو کیا مسلمان کا حق نہیں کہ وہ بات کرے؟ بولے، کیا مسلمان کا حق نہیں کہ وہ بات کرے؟ اگر کوئی آپ کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ تو بات کرتے ہیں اس کے خلاف، تو آپ کیسے مسلمان ہیں کہ کوئی نبی کے صحابی کو گالی دے تو آپ کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلتا؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی دے تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ آپ ایمان کے کس دروازے پر آپ کھڑے، کس حصے پر آپ کھڑے، یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہم سب پر لازم ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں ادھر، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہم سب پر کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ ہم سب پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو اہل بیت سے محبت کا درس دیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں 8 سے 9 مہینے رہا، میں نے رسول اللہ کا یہ روٹین دیکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ ہمیشہ، آپ کی عادت تھی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو سیدھا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان پر تشریف لے جاتے، دروازے پر دستک دیتے اور باہر کھڑے ہو کر کہتے السلام علیکہ یا اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تم پر برکت نازل فرمائے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمہارا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ نے پلیدی کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا ہے۔ یہ عادت کریمہ ہے رسول اللہ کی، ہر روز فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ یہ کلمات کہتے تھے۔ تو اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ اس گھرانے کا مقام کیا ہے جس کے دروازے پر رسول اللہ روز جائیں اور ان کے لیے دعا مانگیں؟ یہ سلامتی والا گھرانہ ہے، یہ برکت والا گھرانہ ہے، یہ رحمت والا گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی برکتیں برس رہی ہیں، اللہ کی سلامتی ان پر نازل ہو رہی ہے، جن کے متعلق قرآن کہے کہ یہ پاک گھرانہ ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ پاک گھرانہ ہے۔ کون سا گھرانہ؟ یہ پاک گھرانہ ہے، پاک گھرانہ۔ رسول اللہ کی محبت ان کے ساتھ، صحابہ کی محبت ان کے ساتھ، تابعین کی محبت ان کے ساتھ، ولیوں کی محبت ان کے ساتھ، غوثوں کی محبت ان کے ساتھ، قطبوں کی ابدالوں کی محبت ان کے ساتھ، ہر مسلمان کی محبت ان کے ساتھ۔ اور جن کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے دل میں اسلام نہیں۔ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، اس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہیں، اس کے دل میں عثمان غنی کی محبت نہیں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کے دل میں خدا کی بھی محبت نہیں۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، لازم ہے کہ اس کے دل میں خدا کی بھی محبت ہوگی اور مصطفیٰ کی بھی محبت ہوگی۔ اللہ پاک دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا آسمان پر موجود ستارے اہل آسمان کی سلامتی کا باعث ہیں۔ جب تک تمہیں آسمان پر ستارے دکھ رہے ہیں سمجھتے رہو کہ آسمان والے سلامت ہیں۔ آہستہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آسمان والے سلامت ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جس طرح اہل آسمان کی سلامتی کا باعث ستارے ہیں، کہا اسی طرح اہل زمین کی سلامتی کا باعث میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک روئے زمین پر میرا خاندان رہے گا، اہل بیت رہے گی، زمین والے باقی رہیں گے۔ جب اہل بیت کا خاتمہ ہو جائے گا تو اہل زمین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل بیت کا خاتمہ جب ہوگا تو اہل زمین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ غور کیجئے کیا شان رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو خطبہ رسول پاک نے دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب کہنا زور سے سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کہا میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھام کر رکھنا، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ۔ جس نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھاما تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گمراہ، آہستہ کہتے ہیں، وہ بندہ گمراہ۔ کون سا خطبہ ہے؟ حجۃ الوداع کا خطبہ، آخری خطبہ رسول اللہ دے رہے ہیں، اور اس میں کہا کہ 2 عظیم چیزیں، وزنی چیزیں، سوچیں
بھائی عظیم چیزیں وہ کیا ہوں گی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں، جنہوں نے ان کو تھام لیا وہ گمراہ، آہستہ بولتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے قرآن، جو قرآن والا وہ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ایسے باطل عقیدوں سے آپ کو بچائے کہ آپ کہیں کہ قرآن نامکمل ہے، آپ کو ایسے عقائد سے اللہ بچائے، کہیں آمین۔ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ کہا رسول اللہ نے ایک وزنی چیز قرآن ہے، آہستہ بولتے ہیں آپ، ایک وزنی چیز کیا ہے؟ تو میں تم سے کہوں قرآن پڑھنے والوں، قرآن سمجھنے والوں، قرآن پر عمل کرنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، قرآن کو سینے سے لگانے والوں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں، قرآن کو یاد کرنے والوں، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اپنے گھروں کی اوطاق میں رکھنے والوں، کبھی سوچا کہ رسول اللہ نے دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ قرآن تو تمہیں دے دیا، قرآن سے تو اہل اسلام کی محبت ہے کہ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں، اور اونچی جگہ پر ہے، عزت والی جگہ پر ہے، کپڑا بھی اس پر ہے اور بلند جگہ پر ہے، بغیر وضو کے آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نہ لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن سے محبت تو ہے، قرآن سے عقیدت تو ہے، قرآن کے ساتھ تعلق تو ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد ایک قرآن ہے۔ عرض کیا رسول اللہ دوسرا کیا؟ جواب دیا کہ دوسرا میرے اہل بیت ہیں، قرآن بھی پڑھنا، میرے اہل بیت کے دامن کو بھی تھام کر رکھنا۔ رب کائنات تمہیں دنیا میں بھی سرخرو عطا فرمائے گا، تمہاری قبر کو بھی آباد فرما دے گا، تمہاری آخرت کو بھی آباد فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ کیا اہل بیت اطہار کی شان سمجھ میں آئی؟ کہاں ایک قرآن اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت، میرے خاندان۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں یہ تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ تو جو عقیدت اور جو محبت قرآن سے ہے وہ اہل بیت سے کیوں نہیں؟ جو عقیدت، جو محبت قرآن سے ہے وہ اہل بیت سے کیوں نہیں؟ یہ سوال ان سے ہے جو نہیں کرتے، یہ سوال ان سے ہے جو اہل بیت سے محبت۔ اب آپ بولے یار کون ایسا بدبخت ہے، کون ایسا لعین ہے آج کے دور میں جو رسول اللہ کے خاندان سے محبت نہیں کرتا؟ آپ کو کہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے خاندان سے محبت نہیں کرتے۔ حال ہی میں جو عبد الرحمن سلفی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نے اپنی ساری گفتگو کی ایک تمہید باندھی، گو کہ میرا آج یہ موضوع، آہستہ بولتے ہیں، آج یہ موضوع میرا، لیکن ہم نے اس موضوع پر بات کی کیوں؟ سرخیل اہل بیت سیدنا امام موسیٰ کاظم، سب نام لیں، سیدنا امام، کہیں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، کہیں نا سبحان اللہ، اور امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، آہستہ کہتے ہیں سبحان اللہ، جو پیچھے بیٹے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، اور امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کے۔ رسول پاک نے جن کے لیے کہا حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، رسول پاک نے جن کے لیے کہا اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ میری بیٹی سے رکھا ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب ہارون رشید رسول اللہ کے روزے پر پہنچا، آل عباس سے اس کا تعلق ہے، اور انہی کے ساتھ امام موسیٰ کاظم تھے، ہارون رشید نے جا کر حضور علیہ السلام کے روزے پر حضور کو سلام کیا، کہا کہ السلام علیکہ یا ابن عم، کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر سلام ہو۔ ہارون رشید نے یہ جملہ کہا تو اس کے مقابلے میں حضرت امام موسیٰ کاظم کھڑے تھے، تو آپ نے اس موقع پر کہا
السلام علیکا، آپ نے کہا کہ اے میرے والد تجھ پر سلام ہو، اے میرے والد تجھ پر سلام ہو۔ آپ نے ہارون رشید کو سمجھایا کہ جو انداز تو نے اپنایا یہ انداز تو کبھی مولا علی نے بھی نہیں اپنایا، کبھی حضرت علی نے بھی نہیں کہا رسول اللہ کو کہ آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں، کبھی یوں نہیں پکارا کہ اے میرے چچا کے بیٹے۔ جب بھی حضرت علی نے مخاطب کیا تو یا رسول اللہ کہہ کر، یا حبیب اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر جب بھی مخاطب کیا، کبھی چچا کا بیٹا نہیں کہا۔ لیکن رسول اللہ کے یہ بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آج اس قدر توہین کی گئی، عبد الرحمن سلفی کے جانب سے، جس کا تعلق اہل حدیث یعنی وہابیوں سے ہے، گو کہ ان کی جماعت کا یہ نظریہ نہ ہو، لیکن اس بندے نے یہ باتیں کی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اتنی گھٹیا زبان اور اتنے گھٹیا الفاظ اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیے کہ ہم اسے دوہرا بھی آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، ہمارا یہ دل روتا ہے خون کے آنسو کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کسی ممبر پر بیٹھ کر صدیق اکبر کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی کسی ممبر پر بیٹھ کر فاروق اعظم کو گالی دی جا رہی ہے، کبھی کسی ممبر پر بیٹھ کر حضرت ابو سفیان پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کبھی کسی ممبر پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 64 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جو کاتب وحی ہیں، امیر المؤمنین تھے، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہے۔ وہاں سے نکلے تو اب سیدنا امام موسیٰ کاظم تک یہ بندہ خاموش نہیں رہا۔ امام حسن عسکری کی توہین کی گئی، امام نقی کی توہین کی گئی، امام تقی کی توہین کی گئی۔ یہ ائمہ اہل بیت ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، یہ پیشوا ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ امت کے قائد ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں، یہ امت کے رہنما ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم جس نقطہ نظر سے ان ہستیوں کو امام کہتے ہیں، امام کا مطلب پیشوا، امام کا مطلب لیڈر، امام کا مطلب رہبر، امام کا مطلب جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس لحاظ سے جس لحاظ سے شیعہ حضرات ان 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ ہمارا، وہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے اعلیٰ ہے، ان کے ہاں امامت نبوت سے، یا وہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت کے برابر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص الی اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ہم ان باتوں کے اور یہ نظریات اور یہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں، ہم امام کہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ نظریہ نہیں رکھتے جو نظریہ شیعہ حضرات رکھتے ہیں، ہم اس نظریے کو نہیں مانتے۔ امام موسیٰ کاظم سے ہم محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ حضرت علی، حضرت علی کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے کے سارے ائمہ اہل بیت ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، ہم سب ان کے وسیلوں سے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک بستی ہے مقام اباوا، اس مقام پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے متعلق اہل عراق کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو باب الحوائج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ یہ دعائیں اور حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ ہے۔ جس بندے کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، منتیں پوری نہیں ہوتی، دعائیں پوری نہیں ہوتی، عراق کا رہنے والا ہے، بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، تو وہ آپ کے مزار اقدس پر جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ کے وسیلے سے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ امام خلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مسئلہ پیش آتا، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو میں امام موسیٰ کاظم کے مزار پر جاتا ہوں، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب امام موسیٰ کاظم کو بخشتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے رب کے حضور دعا کرتا ہوں، تو اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے امام موسیٰ کاظم کو دیا۔ نام ہے موسیٰ، کاظم ہے آپ کا لقب۔ کاظم کہتے ہیں علم والے کو، بردبار کو، صبر والے کو۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ آپ حوصلے والے تھے، حلم والے تھے، صبر والے تھے، غصے کو پینے والے تھے، کسی سے لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، لیکن حق بات کہنے سے ڈرتے بھی نہیں تھے۔ بادشاہوں کے سامنے ہمیشہ
حق کی آواز کو آپ نے بلند کیا، اسی نتیجے میں 3 مرتبہ آپ کو جیل جانا پڑا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ جیل جانا پڑا امام موسیٰ کاظم کو۔ اور ایک اور بات، جو سید ہو، آل رسول ہو، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا سخی ہوتا ہے۔ سب کہنا سبحان اللہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا سخی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کا بیٹا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مدینہ منورہ میں فقیروں کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ کوئی دیکھا ہے ایسا سخی؟ کوئی دیکھا ہے ایسا دینے والا؟ کوئی دیکھا ہے ایسا بادشاہ؟ یہاں تو مانگنے والے سخیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھیک مانگنے والے، یہاں پر تو فقیر بادشاہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں پر تو سائل عطا کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آل رسول کی بارگاہ میں جایا جائے تو آل رسول کی یہ شان ہے کہ آل رسول خود فقراء کو تلاش کرتی ہے، مانگنے والوں کو تلاش کرتی ہے، سائلوں کو تلاش کرتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی شان یہ کہ مدینہ منورہ میں فقیروں کو تلاش کرتے، غریبوں کو تلاش کرتے۔ دن میں اگر نشاندہی ہو جاتی فلاں بندہ غریب ہے، فلاں بندہ فقیر ہے، اس کے گھر میں اناج نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آج کل کے حکمران اور آج کل کے سخی لوگ، آج کل کے داتا، بانٹنے والے، لوگوں کو خیرات دینے والے سیکھیں یہاں سے، امام موسیٰ کاظم کے در سے آ کر سیکھیں کہ غریبوں کی مدد کس انداز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک تھیلے کا آٹا لے کر 5 کلو کا 50 پرچیاں تقسیم کرنے کے بعد 20 بیواؤں کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیے جانے کے بعد 5 بندے 5 کلو کا آٹا ایک بیوہ کو پکڑاتے ہیں اور 10 فوٹوگرافر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شرم کے مارے، ان کی شرم کے مارے وہ لوگ زبی بوس نہیں ہوتے۔ امام موسیٰ کاظم کی سیرت دیکھیں، فقیروں کو تلاش کر کے دن کی روشنی میں کبھی ان کی حاجت کو پورا نہیں کیا۔ کسی کے سامنے دینا تو دور کی بات، گھر دیکھ لیا، نشانی لگا لی تو یہ نہیں کہ دن کی روشنی میں اس کے گھر جا کر اسے کچھ دے آئے، نہیں، انداز یہ تھا کہ رات کا انتظار کرتے تھے۔ کہے سبحان اللہ، رات کا انتظار کرتے تھے، گھر دیکھ لیا، مدد کرنی ہے، مال دینا ہے، اناج دینا ہے، غلہ دینا ہے، تو رات کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر رات کی تاریکی کا انتظار کرتے، سائل کے گھر پہ جاتے، دروازے پر دستک دیتے، جب وہ دروازے پر آتا خاموشی سے اس کی مدد کرتے، اپنا نام بھی نہ بتاتے، بغیر بتائے ہی واپس پلٹ جایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار اتنی خاموشی، رات کا انتظار، رات میں گئے تو نام بھی نہ بتایا، کہا کہ اس لیے خاموشی سے دیتا ہوں اور رات کا انتظار بھی اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں سائل کبھی میرے سامنے آ جائے تو اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ یہ تو وہی موسیٰ کاظم ہے جو فلاں وقت میں میری مدد کر گیا تھا، میں نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے مدد نہیں کی، میں اس کی مدد خدا کی رضا کے لیے کر رہا۔ یہ وہ سخی گھرانہ ہے امام موسیٰ کاظم کا۔ آج کوئی بدبخت، ملعن اور لعین، کوئی منافق، کوئی حیضی بچہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ موسیٰ کاظم کون ہے، تو کیا بتائے گا کہ موسیٰ کاظم کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی شان کیا ہے، وہ شان والے ہیں، کہیں سبحان اللہ، وہ تو مقام والے ہیں، کہیں سبحان اللہ، وہ تو عزتوں والے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ان کی نالین کے صدقے رب کائنات نے اس دنیا کو عزتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ وہ امام موسیٰ کاظم، آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں، بات ٹائم ختم ہو گیا لیکن پھر بھی آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم اس قدر شان والے ہیں کہ کوئی بدبخت کہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ جیل کیوں گئے تھے، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں انہیں جیلیں کیوں ہوئی، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، سنا بھی نہیں سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ایسے منافقین سے زمین کو پاک کر دے، ایسے لوگوں پر اپنا غضب نازل فرمائے، ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں یا اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں۔ ہم بیزار ہیں صحابہ کی توہین کرنے والوں سے بھی اور اہل بیت کی توہین کرنے والوں سے بھی۔ الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ ہمارے گردن کے اندر صحابہ کی غلامی کا پٹا ہے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ خلد میں ہمارا داخلہ اس انداز میں ہوگا کہ ہم صحابہ کی غلامی کی وجہ سے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہوگا۔ ہم رسول اللہ کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے
اور در والوں سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے۔ آ گئے ہارون رشید کا زمانہ ہے، بات چھڑ گئی حضرت موسیٰ کے زمانے کی، کہا کہ وہ کیسا ہوتا ہوگا کہ جب فرعون کے درباری آ گئے اور انہوں نے کس طرح سانپ پھینکے، لکڑیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کاظم وہاں پر موجود تھے اور سامنے کارپیٹ قالین بچھا ہوا تھا، اس پر شیر کی صورت بنی ہوئی تھی۔ کیا بنی ہوئی تھی؟ کارپیٹ پر ہوتا ہے نا، کپڑوں پر ڈیزائن ہوتا ہے، تو ایسے ایک شیر کی صورت والا قالین بچھا ہوا تھا۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ وہ تو موسیٰ علی نبینا علیہ السلام تھے، میں تو موسیٰ کاظم ہوں، تم ان کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر مجھے کہو تو میں اسی تصویر کو حکم دوں تو یہی تصویر اصلی شیر کی صورت کو اختیار کر جائے۔ تم مجھ سے بات کرو، اگر مجھے کہو میں کارپیٹ پر بنے ہوئے شیر کی تصویر کو اگر حکم دوں تو وہ اصلی شیر بن جائے۔ آپ نے یہ جملہ ابھی کہا ہی تھا کہ اس کارپیٹ کی تصویر میں سے شیر اصلی صورت میں پیدا ہونے لگا، تو آپ نے کہا خبردار، کس نے تجھے حکم دیا؟ میں نے ابھی حکم، تو وہ کارپیٹ واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب کوئی بدبخت اٹھ کر کہے کہ موسیٰ کاظم، کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ کوئی کہے کہ وہ کیسے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ عجیب باتیں کر دی آپ نے، یہ تو مولوی صاحب نے ایک لطیفہ سنا دیا۔ مرزا انجینئر جیسے لوگ ہوں تو وہ یہی باتیں کریں کہ انگریزوں کو اگر اردو آتی ہو تو وہ اسٹیج ڈرامے نہ بنائیں بلکہ ہمارے مولویوں کی تقریریں سن لیں کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ شیر کی صورت بنائی، کیسے بنائی؟ تو آپ انہیں جواب دیں کہ تیرے پاس علم نہیں ہے، تو انجینئر ہے، تیرے ہاتھ میں پانے ہونے چاہیے، قرآن اور حدیث نہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں میں ہوگا کوئی بندہ اس سے محبت کرنے والا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ نہیں جی، نوجوان اس سے بڑی کس بات کی محبت کرتے ہیں اس سے؟ انجینئر علی مرزا سے، کہ وہ فیس بک پر آتا ہے کہ باتیں کرتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے۔ ہم اسے چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنا ہی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے تو اپنے عقیدت مندوں میں کوئی ایک عالم دکھائے، اپنے عقیدت مندوں میں کوئی ایک عالم دکھائے، کیونکہ علم کی قدر علم والا جانتا ہے نا۔ علم کی قدر کون جانتا ہے؟ علم والا۔ سونے کی قدر سونے والا، گولڈ کی قدر گولڈ والا ہی جانتا ہے نا۔ تو اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا فقیہ بنتا ہے کوئی اپنے پیروکاروں میں کوئی ایک عالم، کوئی ایک مفتی، کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ۔ جتنے دنیا بھر کے جاہل ترین لوگ ہیں، دین سے بیزار، کرامتوں کے منکر، ولیوں کے منکر، لبرلزم سوچ رکھنے والے، وہ لوگ اس کے عقیدت مند بنے ہوئے ہیں جن کا قرآن و حدیث پر اعتماد نہیں ہے، جو زیادہ سے زیادہ باتوں پر وہ آ کر کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی، مولویوں کی باتیں سنو تو انگریز بھی جو ہے نا یہ باتیں سن جائیں۔ میں اکٹھا کرتا ہوں، میں چینل کو بلاتا ہوں، میں بڑے بڑے مفتیوں کو بلاتا ہوں، میں یہاں پر سانپ کی تصویر رکھتا ہوں، کوئی مولوی اصلی سانپ بنا کر دکھائے، کوئی اصلی سانپ بنا کر دکھائے، کوئی اصلی شیر بنا کر دکھائے، اسے کہے کہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں۔ اگر اصلی سانپ بنانا ہے، اصلی شیر بنانا ہے تو اس کے لیے تو موسیٰ کاظم کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ ہمارا دعویٰ اپنے لیے نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے تو موسیٰ کاظم کے لیے ہے۔ کبھی یہ دعویٰ ہوتا ہے تو غوث اعظم کے نام پر ہوتا ہے، وہ کہتا میں کیمرے لگاتا ہوں، میں فلانے کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں بار بار نہیں ہوتی۔ کہا آ کر دیکھنا، قرآن کہہ رہا ہے، کیا تو قرآن کا بھی منکر ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، فرعون جو رسول اللہ حضرت موسیٰ کا دشمن، اللہ کا دشمن، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم نے فرعون حضرت موسیٰ کو شکست دینی ہے۔ فرعون کے حواری آئے جو نہ اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کے نبی کو مانتے تھے، کسی کو نہیں مانتے، جادو کے بل بوتے پر ان لوگوں کے پاس لکڑیاں تھیں اور ان لوگوں کے پاس رسے تھے، انہوں نے فرعون کی قسمیں کھا کر میدان میں جب ان رسیوں کو پھینکا، لاٹھیوں کو پھینکا تو وہ لاٹھیاں سانپ بن گئی اور وہ رسیاں بھی سانپ بن گئی۔ یہ قرآن نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ آپ اٹھائیں قرآن مجید 16واں پارہ سورہ طٰہٰ،
آیت نمبر آپ اٹھا کر دیکھیں 5-6 آیتیں اللہ نے اسی واقعے کے متعلق نازل فرمائی. یعنی فرعون کا زمانہ ہو اور لوگوں کا نہ خدا پر ایمان ہو نہ اللہ کے نبی پر ایمان ہو، وہ بھی اگر رسیاں ڈنڈے لاٹھیاں پھینکیں تو وہ بھی سانپ کی صورت اختیار کر جائیں. ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کھڑے تھے تو حضرت موسیٰ گھبرائے نہیں. لوگ تو گھبرا گئے، میدان سے بھاگ گئے سانپوں کو دیکھ کر. تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا. فالقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر. آپ کے ہاتھ میں تھا عصا، ڈنڈا. آپ نے جیسے ہی وہ ڈنڈا میدان میں پھینکا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر گیا. فرعون کے حواریوں نے جو سانپ پھینکے تھے ان سب کے سانپوں کو ایک ایک کر کے حضرت موسیٰ کا وہ عصا سب کو نگل گیا. جو حواری تھے وہ سجدے میں گر گئے. جو حواری تھے جادوگر تھے کہاں گر گئے؟ سجدے میں. ربکم الاعلی. موسیٰ کا جو رب ہے وہ سب سے بڑا ہے. موسیٰ کا جو رب ہے وہ سب سے بڑا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ طاقت بخشی ہے جس کا اقرار قرآن کرتا ہے کہ وہ ایک ڈنڈا پھینکے تو وہ بڑا اژدہا بن جائے، تو موسیٰ کے نام سے تعلق اور نسبت رکھنے والا، سرکار کے اہل بیت سے جس کا شمار ہوتا ہو، رسول اللہ کے اہل بیت سے ہو، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ ہو، اگر وہ شیر کی صورت کو دیکھ کر اسے حکم دے تو رب کائنات پھر رسول اللہ کے خاندان کے اس چشم و چراغ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بھی پوری فرما دیا کرتا ہے. یہ رب کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے مقام دے اور جس کو چاہے بلند مرتبہ عطا فرمائے. کسی کے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ باتیں ہر کسی سے نہیں ہو سکتی، یہ باتیں ہر کسی سے نہیں ہو سکتی. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہو گیا بار بار نہیں ہوتا. تو ہم بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ جو کام امام موسیٰ کاظم کر گئے وہ کر گئے، بار بار یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے. تو تم ہم سے تقاضا کیوں کرتے ہو اس بات کا؟ کبھی کوئی اللہ والا آ جائے گا تو تمہاری اس گرمی کو بھی دور کر کے دکھائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.